اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس، اے لوگو، کلو کھاؤ تم، مما ان چیزوں میں سے، فی الارض جو زمین میں ہیں، حلالا طیبا حلال اور پاکیزہ چیزیں، ولا تتبعوا خطوات الشیطان اور نہ پیروی کرو، نہ چلو، نہ اتباع کرو شیطان کے قدموں کی، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارے لیے واضح دشمن ہے، انما یأمرکم، بے شک وہ شیطان تم کو حکم دیتا ہے، بالسوء والفحشاء، برائی کی اور بے حیائی کی باتوں کی، وَأَن تَقُولُوا، اور وہ تمہیں اس بات کا حکم دیتا ہے کہ تم کہو، علی اللہ، اللہ پر، ما لا تعلمون، وہ باتیں، وہ چیزیں کہ جو تم جانتے نہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا، اور جب کہا جاتا ہے ان لوگوں کے لیے کہ تم اتباع کرو، ما انزل اللہ، اس کی جو اللہ نے اتارا ہے، اس کتاب کی، قالوا، وہ کہتے ہیں، بل نتبع، بلکہ ہم تو اتباع کرتے ہیں، ما الفینا علیہ آباءنا، اس چیز کی کہ جس کی پیروی ہمارے باپ دادا کرتے ہیں، جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے، ہم تو اس کی اتباع کریں گے۔ اللہ کہتے ہیں، اولو کان آباؤہم، اگرچہ ان کے آباء و اجداد، لا یعقلون شیئا، وہ کسی چیز کو نہ سمجھتے ہوں، ولا یہتدون، اور وہ ہدایت پر نہ ہوں، تو پھر بھی یہ ان کی بات مانیں گے۔ ومثل الذین کفروا، آگے اللہ نے کافروں کی مثال دی کہ کافروں کی مثال کمثل الذی، اس شخص کی طرح ہے، ینعق، جو آواز دیتا ہے، بما لا یسمع، ان جانوروں کو کہ لا یسمع، جو اس کی بات کو نہیں سنتے، الا دعاء و نداء، مگر صرف بلانا اور پکارنا ہی ہے، صم بکم عمی، یہ بہرے ہیں، گنگے ہیں، اندھے ہیں، فہم لا یعقلون، بس وہ کچھ بھی نہیں سمجھتے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 168، 169، 170 اور 171، یہ چار آیتیں آج کے درس میں بیان ہوئی ہیں۔ گزشتہ درس میں جو آیتیں بیان ہوئی تھیں، ان آیتوں میں اللہ جل شانہ کی وحدانیت کے دلائل تھے، اور اللہ کے ساتھ شرک کرنے کا رد تھا، اور یہ بات بتلائی گئی کہ جو لوگ دوسروں کے ساتھ یحبونہم کحب اللہ، کہ دوسروں کے ساتھ ایسی محبت کرتے ہیں جیسی اللہ کے ساتھ کرنی چاہیے، وہ لوگ کفر اور شرک میں مبتلا ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی سزا اور عذاب کے مستحق بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے برے انجام سے بھی قرآن مجید میں خبردار کیا، اور یہ بات بتلائی ہے کہ ان کے اعمال حسرات علیہم، ان کے لیے قیامت کے دن حسرت کا باعث بنے گے۔ جو دنیا میں برائیاں، بدعمالیاں اور شرک کر رہے تھے، قیامت میں اللہ ان کے یہ اعمال ان کو دکھلائیں گے تو وہ حسرت اور افسوس کریں گے، اور قیامت کے دن ایسے لوگ افسوس کا اظہار بھی کریں گے، مگر وہ افسوس ان کے لیے کچھ کام نہیں آئے گا، کچھ مفید نہیں ہوگا، اور نہ وہ کبھی دوزخ کے آگ سے باہر نکل سکیں گے۔ یہ گزشتہ درس کی آیات کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے بیان فرمایا۔ دوسری بات یاد رکھیں، قرآن پاک کا جو بیان کا اسلوب ہے، اسلوب بیان ہے کہ موضوع کی نوعیت کو دیکھتے ہوئے قرآن مجید کبھی خطاب عام فرماتا ہے، یا ایھا الناس، پوری دنیا کے لوگوں کو مخاطب کرتا ہے، جس میں مسلمان بھی ہیں، کافر بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، پوری دنیا کی انسانیت کو کبھی قرآن مخاطب کرتا ہے موضوع کو دیکھ کے کہ موضوع کیا بیان ہو رہا ہے۔ تو اے بنی نوع انسان، اے فلاں، اے پوری دنیا کی انسانیت، یہ عام خطاب ہے، اور کبھی کبھی اللہ خاص خطاب فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، یا اہل المشرکین، اے مشرکین، اے یہودیوں، اے عیسائیوں، یعنی کسی خاص قوم کو، کسی خاص طبقے کو کبھی اللہ مخاطب فرماتے ہیں، اسے خطاب خاص کہتے ہیں۔ خطاب عام جو ہے، یہ بڑی اہم بات کے لیے اللہ جو ہے یہ خطاب عام فرماتے ہیں، پوری دنیا کو مخاطب فرماتے ہیں۔ تو آیت زیر درس جو ہے، اس میں بھی خطاب اللہ کا عام ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے یا ایھا الناس، اے پوری دنیا کے لوگوں، ایک قانون میں تمہیں بتا رہا ہوں، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، زمین میں تو ساری چیزیں میں نے پیدا کی ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں کہ سارا کچھ زمین میں جو کچھ ہے
یہ میرا پیدا کیا ہوا ہے، خنزیر کو بھی میں نے پیدا کیا ہے تو بکری کو بھی میں نے پیدا کیا ہے، ٹھیک ہے، ہر چیز میں نے پیدا کی ہے، لیکن تمہیں جو میں حکم دے رہا ہوں کلوا مما فی الارض، کھاؤ تم ان تمام چیزوں میں سے جو زمین میں پھیلی ہوئی ہیں، زمین میں موجود ہیں، حلالا طیبا، دو چیزیں اللہ نے بیان فرمائی کہ حلال اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ، اور ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، کیونکہ انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارے لیے صریح دشمن ہے، واضح دشمن ہے، نظر آنے والا دشمن ہے، بتایا گیا ہوا دشمن ہے۔ تو اس لیے جو دشمن بالکل واضح ہو، پتہ ہو یہ میرا دشمن ہے، آدمی اس سے کتنا بچتا ہے۔ ایک تو خفیہ دشمن ہے جو چھپ کے وار کرتا ہے، اس سے آدمی بچ نہیں سکتا، اچانک وار کرتا ہے، وہ مار بھی سکتا ہے، زخمی بھی کر سکتا ہے، تو لیکن جو کھلا دشمن ہے اس سے بچنا آسان ہے۔ بار بار اللہ نے قرآن مجید میں یہ کئی جگہ بیان فرمایا ہے کہ یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ دراصل یہاں پر اللہ حلال اور پاکیزہ چیزیں کھانے کا حکم دے کر بنی نوع انسان کے لیے اللہ قانون کی پابندی کا درس دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہاں اللہ قانون کی پابندی، اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں حلال قرار دی ہیں صرف انہی کا استعمال کرو اور حرام خوری سے بچو۔ اگر تم اللہ کی قائم کردہ اس قانون کی پابندی نہیں کرو گے تو اصل راستے سے بہک کر بھٹک کر شیطان کے نقش قدم پر چلنا شروع ہو جاؤ گے۔ نتیجہ ظاہر ہے کہ جو تم ترقی کے مقام سے، جنت کے مقام سے ہٹ کر اس میں پہنچنے کی بجائے ظلمت کی اتھاہ گہرائیوں یعنی جہنم میں پہنچ جاؤ۔ جب قانون کی پابندی نہیں ہوگی، قانون کی مخالفت ہوگی تو دنیا میں جو ہے تم ناکام ہوگے اور آخرت میں بھی ناکام ہوگے۔ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ حجت اللہ البالغہ میں اسی موضوع پر باب باندھ کر یہ بات سمجھا رہے ہیں، فرماتے ہیں دیکھو انسان مکلف ہے، اللہ نے اس کو مکلف بنایا ہے، مکلف کس کا ہے؟ قانون کا مکلف ہے، جو قانون اللہ نے بنائے اس کو اللہ نے اس کی پابندی کرنے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ساخت میں، انسان کی پیدائش میں دو چیزیں رکھی ہیں، ملکیت اور بہیمیت۔ یہ شاہ ولی اللہ فرما رہے ہیں کہ ملکیت یعنی فرشتوں کا نظام، کہ اس میں شرافت رکھی ہے، اس میں جو ہے ضمیر کو اللہ نے رکھا ہے جو جوڑتا رہتا ہے۔ اسی طرح بہیمیت رکھی ہے، بہیمیت یعنی جانوروں کی چیزیں، اس میں خواہش کو رکھ دیا ہے اللہ نے، اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو جانوروں میں، تو اس لیے ان دونوں کا تقاضا یہ ہے کہ اس انسان کو قانون کا پابند بنایا جائے، کیونکہ اگر فرشتوں والی چیزیں غالب آ گئی، بس فرشتہ ہی فرشتہ بنا رہا تو تب بھی دنیا ختم ہو جائے گی، کیونکہ ہر آدمی جو ہے نہ شادی کرے گا، نہ بچے ہوں گے، نہ کمائی ہوگی، نہ دوسرے معاملات ہوں گے، تو دنیا میں آنے کا مقصد نہیں ہے، اس کا امتحان کا مقصد ہے۔ اور اگر بہیمیت ہو یعنی ہر طرف جانوروں والے قانون ہو، کھانا پینا بس یہی زندگی بنی رہے، بس کھانے کے لیے پینے کے لیے جی رہا ہے، کھانے پینے کے لیے مر رہا ہے، دنیا کی دولت کے لیے مر رہا ہے، تو یہ جانوروں کا ہے کہ وہ ان کا اللہ جب سے پیدا کرتے ہیں موت تک بس ان کا مقصد کھانا پینا ہی ہوتا ہے، اور کوئی مقصد اللہ نے ان کو دیکھ نہیں پیدا کیا، تب بھی دنیا کا نظام باطل ہو جائے گا۔ اس لیے ملکیت اور بہیمیت، فرشتوں کے نظام اور جانوروں کے نظام، جو دونوں خواہشات اور عقل اللہ نے انسان میں رکھی ہے، ان کا تقاضا یہ ہے کہ انسان کے لیے کچھ قانون ہونے چاہیے اور قانون کی انسان پابندی کرے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرے گا تو وہ اس کے حصے میں ناکامی اور محرومی کے سوا کچھ نہیں آئے گا، چونکہ نسل انسانی جو ہے یہ متمدن نسل ہے۔ متمدن مراد یہ ہے کہ یہ انسان جو ہے یہ دیہاتوں میں، قصبوں میں، شہروں میں، محلوں میں مل جل کر رہتے ہیں، تو ظاہر ہے جب مل جل کر رہتے ہیں تو اس صورت میں کسی قانون کی پابندی اس وقت تک نتیجہ نہیں لا سکتی، نتیجہ خیر ثابت نہیں ہو سکتی جب تک وہ اجتماعی صورت میں پابندی نہ ہو۔ قانون پر عمل درآمد بھی اسی حالت میں ممکن ہے جبکہ لوگوں کو قانون سے واقفیت ہو۔ بھائی قانون اب جانتے ہوں گے تو قانون پہ عمل کریں گے۔ قرآن مجید کو اللہ نے ہمارے لیے قانون کی کتاب بنایا، یہ تمہارے لیے ضابطۂ حیات ہے، یہ تمہارے لیے آئین ہے، یہ تمہارے لیے قانون ہے۔ اس کو ہر انسان جو بھی مسلمان ہے، جو بھی عاقل بالغ ہے، وہ اس کو سمجھے، اس کو پڑھے، اس کو سنے، اس کو یاد رکھے کہ میرے لیے اللہ نے کیا قانون بنایا۔ تو ایک تو چیز یہ ہے کہ لوگوں کو قانون سے واقفیت ہو، پھر اس قانون کی تعلیم عام ہو، ہر ایک کے لیے ضروری ہو، تاکہ معاشرے کا کوئی فرد بھی قانون کے جاننے سے بے بہرا نہ رہ جائے۔ اور
جب یہ حجت پوری ہو جائے گی کہ قانون جان لے گا تو پھر قانون شکنی کرنے والوں کے خلاف کارروائی بھی لازم ہو جائے گی کہ تاکہ معاشرہ اس قسم کے فساد سے محفوظ رہ سکے۔ قانون شکن کوئی ایک آدمی ہو یا جماعت ہو، وہ قانون کی مقرر کردہ تعزیر کی زد میں آئے گا۔ یعنی اس پر قرآن کے اندر جو تعزیرات اللہ نے زنا کرنے پر اللہ نے کیا حکم دیا ہے، کیا تعزیر ہے، کیا حد اللہ نے مقرر کی ہے، شراب پینے والوں پر کیا حد ہے، چوری کرنے والے کا ہاتھ کاٹا جائے گا، شراب پینے والے کو کوڑے مارے جائیں گے۔ زانی جو ہے ان میں دو قسم کے انسان ہوتے ہیں، یا تو شادی شدہ یا غیر شادی شدہ ہے۔ اگر غیر شادی شدہ ہے تو اس کو کوڑے مارے جائیں گے، اگر شادی شدہ ہو کے بھی زنا کر رہا ہے تو اس کے لیے سخت سزا اللہ نے مقرر کی ہے کہ اس کو سنسار کیا جائے گا۔ تو یہ قانون ہے، یہ ضابطے ہیں جو اللہ نے، تاکہ اس پوری زندگی کو، اس پوری دنیا کو مینٹین کیا جائے، اس کو برابر رکھا جائے، قانون شکنی والوں کرنے والوں کو تعزیرات کے اندر لایا جائے۔ اگر کوئی، یہ تو ہوگی وہ جماعت جو تسلیم کرنے والی ہے، مسلمانوں کی جماعت ہے، مسلمان ہو کہ اللہ کے قانون کی شکنی کرے گا تو پھر تعزیرات ہوں گی۔ لیکن کوئی مسلمان نہیں ہے، وہ اللہ کے قانون سے باہر ہے، وہ اس دنیا کا نہیں ہے، تو پھر اگر وہ اس قانون کے مد مقابل آئے گا، اس نظام کے رستے میں رکاوٹ بنے گا، تو اس کے لیے اعلان جنگ ہوگا، اس کا نام جہاد ہے، تاکہ فتنہ و فساد کا دروازہ بند ہو جائے۔ یہ دو چیزیں ضروری ہیں، یا تو اس قانون کی مخالفت اپنے کر رہے ہوں گے، یا بیگانے جو ہیں اس قانون کو نافذ کرنے کے راستے میں رکاوٹ ہوں گے۔ اگر اپنے کر رہے ہیں تو ان کے لیے تعزیرات ہیں، حدود اللہ ہے، اللہ نے حدیں مقرر کر دی ہیں۔ اور اگر غیر آگے، امریکہ، برطانیہ، کوئی بھی آگے اسلامی نظام، جیسے امارت اسلامیہ افغانستان تھا، وہاں انہوں نے امارت اسلامیہ کو نافذ کیا، اس میں آگے یہود و نصارہ رکاوٹ بنے، تو ان کے خلاف جہاد کرنا یہ فرض تھا۔ تو اس لیے تاکہ یہ فتنوں کے دروازے ختم ہو جائیں، فساد ختم ہو جائے، یہ بات سمجھ آ گئی کہ یہاں اللہ نے بطور قانون کو یا ایھا الناس کہہ کے مخاطب فرمایا، ایک قانون سمجھایا۔ اب وہ قانون کیا ہے؟ آگے بھی بار بار قرآن مجید میں بہت سے قوانین آئیں گے، پیچھے بھی آپ نے سنا بہت سے قانون گزر گئے۔ یہاں اللہ نے قانون کیا کیا کہ کلوا مما فی الارض، جو کچھ بھی زمین میں ہے ان میں سے کھاؤ۔ کیا چیزیں کھاؤ؟ حلالا طیبا، حلال اور پاکیزہ۔ حلال چیز کیا ہے؟ حلال چیز وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے شرعاً حلال قرار دیا۔ یعنی ہر زمانے میں جو بھی نبی آیا اس نے اپنی قوم کے لیے ایک کتاب، ایک نظام، ایک شریعت لے کے آیا۔ اس کی شریعت میں اللہ کے حکم سے جو چیز حلال قرار دی گئی، اس کو کہتے ہیں شرعاً حلال قرار دینا، کہ شریعت نے اس کو حلال قرار دیا۔ اور پاکیزہ کیا ہے؟ طیباً، دو چیزیں، حلالاً طیباً۔ پاکیزہ وہ چیز ہے جو بذات ہی لذیذ ہو، اپنی ذات کے اعتبار سے اچھی ہو، بری نہ ہو، کیونکہ بدبودار چیز جو ہے اس کو کوئی شخص کھانا پسند نہیں کرتا۔ اب اگرچہ شریعت کے حساب سے کھانا حلال ہے، لیکن جب اس میں بدبو پیدا ہو گئی، اب وہ طیب نہیں رہا۔ حلال تو ہے لیکن طیب نہیں، اس لیے اس کھانے کو پھینک دیا جائے۔ اسی طرح مثال کے طور پر روٹی جل جائے، حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ جو جلا ہوا حصہ ہے اس کو الگ کر دو، وہ مضر ہے، تکلیف دہ ہے، نقصان۔ اب بندہ کہ جی یہ تو اللہ نے حلال بنایا ہے، اب کچی روٹی ہے، کچی روٹی کو نہ کھاؤ، کچا آٹا، یہ تو تمہارے لیے نقصان ہے۔ بھئی حلال تو ہے لیکن طیب نہیں ہے، اس لیے اللہ نے دونوں شرطیں لگا دی، حلالاً طیباً، کہ حلال بھی کھاؤ اور طیب پاکیزہ چیز کھاؤ۔ اور ایک شرط تو یہ ہے کہ جو میں نے ابھی بیان کی کہ بدبودار نہ ہو اور گلی سڑی نہ ہو اور اسی طرح کچی نہ ہو، یہ چیزیں اگرچہ حلال ہیں لیکن طیب نہیں ہیں۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اس کے ساتھ کسی اور چیز کا حق، کسی دوسرے انسان کا حق متعلق نہ ہو، کسی دوسرے انسان کی جو ہے اس کی ملکیت متعلق نہ ہو۔ اگلی آیات میں جہاں اللہ حلال اور حرام کی حکمتیں بیان کریں گے اور اشیاء کی تفصیلات آ رہی ہیں، انشاءاللہ اس کو وہاں بیان کریں گے۔ ایک دو مثالیں دیتا ہوں۔ مثلا بکری حلال ہے مگر خنزیر اللہ نے حرام قرار دیا، یہاں تو پیدا اللہ نے کیا ہے اور زمین میں ہے، مما فی الارض ہے، لیکن ایک کو اللہ نے حلال کیا۔ اسی طرح اونٹ اللہ نے حلال کیا ہے، شیر کو اللہ نے حرام قرار دیا۔ اور بکری اور اونٹ وغیرہ کی حلت کے باوجود اس کے ساتھ یہ بھی شرط ہے، تیسری شرط، کہ ان چیزوں کو شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا۔ ہم دیکھیں اگر حلال چیز ہے لیکن
مذبوحہ جو ہے اس کو ذبح کیا گیا ہے لیکن شرعی طریقے سے نہیں کیا گیا، اس میں بسم اللہ نہیں پڑھی گئی یا کسی کافر نے اس کو ذبح کیا، تو حلال ہونے کے باوجود وہ حرام ہو جائے۔ تو اس لیے حلالاً طیبہ، حلالاً میں یہ ساری شرطیں ہیں، ایک تو وہ بدبودار نہ ہو، اس کے ساتھ کسی اور کا حق متعلق نہ ہو، اس کو ذبح کیا جا رہا ہے تو ذبح شرعی طریقے سے کیا جا رہا ہو۔ آگے انشاءاللہ اس میں ولا تأکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ بھی آ رہا ہے کہ جس چیز پر چوتھی شرط اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو وہ چیز مت کھاؤ۔ آگے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، اگلی آیات آ رہی ہیں انشاءاللہ تفصیل بیان ہوگی، کیونکہ ایک چیز کو ذبح کر رہے ہیں اللہ کا نام نہیں لیا تو وہ چیز حرام ہو جائے باوجود حلال ہونے کے۔ اسی طرح ایک شرط یہ ہے کہ جس جانور پر غیر اللہ کا نام دیا گیا، اللہ کا نام بھی نہیں لیا گیا لیکن غیر اللہ کا، یہ فلاں یہ جانور میں ذبح کر رہا ہوں شیخ عبد القادر جیلانی کے نام پہ، ٹھیک ہے، یا میں یہ ذبح کر رہا ہوں فلاں بت کے نام پہ، فلاں بزرگ کے نام پہ، بھائی جو چیز ذبح ہوگی وہ صرف اللہ کے نام پہ ذبح ہوگی۔ آگے آپ اس کا ایصال ثواب کسی بزرگ کے لیے کر سکتے ہیں، آگے وہ جو صدقہ کر رہے ہیں اس کا ثواب آگے کسی کو پہنچا سکتے ہیں، لیکن جانور کو ذبح کرتے ہوئے نبی کا نام بھی نہیں لے سکتے، کوئی کسی کا نام، کسی کے نام کا جانور ذبح نہیں کر سکتے، ذبح ہوگا تو صرف اللہ کے نام کا ہوگا، کیونکہ یہ نفل ہے، یہ صدقہ ہے، یہ قسم کی قربانی ہے اور یہ صرف عبادت بن جاتی ہے، عبادت ساری کی ساری اللہ کے نام کی ہو۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، جس پر اللہ کے نام کے علاوہ کسی کا نام دیا گیا ہو اس کو بھی مت کھاؤ۔ تو اسی طرح حلالاً طیبہ میں وہ جانور بھی آ جاتے ہیں کہ جن پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو تو وہ حرام ہو جائیں گے۔ اور اسی طرح مردار، ایک جانور ہے وہ مردار ہو گیا، بھینس ہے مر گئی، گائے ہے رات کو مر گئی، پتہ ہی نہیں چلا، ذبح نہیں کر سکے، تو مردار کو بھی اللہ نے حرام کر دیا۔ تو حلالاً طیبہ میں یہ بے شرط ہے کہ چیزیں اگرچہ حلال ہیں لیکن مردار ہو گئی ہیں تو ایسی چیزوں کا استعمال نہ کیا جائے، ان کا استعمال جسمانی یا روحانی صحت کے لیے مضر ہوگا، نقصان جسم کو نقصان دے گا ورنہ روح کو نقصان دے گا، کیونکہ جن چیزوں کو شریعت نے ناجائز قرار دیا، یاد رکھیں جتنی بھی حرام چیزیں ہیں ان میں کوئی نہ کوئی خرابی ضرور پیدا ہوگی، کوئی نہ کوئی خرابی ہوگی جس کی وجہ سے اللہ نے حرام کے۔ آگے اللہ قرآن میں فرما رہے احل لغیر اللہ، اس کی حکمتیں آگے آیات میں آ رہی ہیں، جو چیزیں غیر اللہ کے نام پر دی جاتی ہیں، ٹھیک ہے، ذبح والی چیزیں نہیں، جو چیزیں عام طور پہ ہم غیر اللہ کے نام پہ دیتے ہیں، کوئی مٹھائی ہو، فروٹ ہو، چاول ہوں، گوشت ہوں، ٹھیک ہے، کوئی چیزیں ہم پکا کے غیر اللہ کے نام پہ دیتے ہیں، نظر اللہ، نیاز حسین۔ اب نیاز اور نظر ایک ہی چیز ہے، نظر بھی اللہ کے لیے، نیاز بھی اللہ کے لیے، کسی حسین، کسی علی، کسی نبی، کسی حضور کے لیے، کسی کے لیے کوئی نیاز نہیں ہے۔ نیاز اور نظر جو ہے یہ صرف اللہ کی ذات کے لیے، آگے اس کی تفسیر آئے گی۔ اس میں روحانی نجاستیں پائی جاتی ہیں، قرآن مجید میں ان سب سے منع کر دیا گیا۔ ترمذی شریف کی حدیث میں آتا ہے، حضور نے فرمایا کہ طافی مچھلی، طافی اس مچھلی کو کہتے ہیں جو خود مر کر پانی کے اوپر تیرنے لگے۔ ایک مچھلی ہم پانی سے پکڑتے ہیں، زندہ ہوتی ہے، پھر وہ باہر آتی ہے، وہ اس کا سانس نکلتا ہے، وہ ہمارے لیے جائز ہے۔ ایک مچھلی خود بخود اپنی زندگی ختم کر کے پانی کے اندر مر جاتی ہے، وہ اوپر تیرنے لگتی ہے، اس کو مکروہ قرار دیا ہے، اس کو ناجائز دیا ہے۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ وہ جسمانی صحت کے لیے مضر ہے، جو ہی وہ اندر مر جاتی ہے تو آدمی اس کو کھائے گا تو بیمار ہو جائے گا۔ تو ہمارے بزرگوں میں سے ایک بزرگوں نے لکھا کہ ہم نے خود دیکھا ہے کہ ایک شخص نے ایسی مچھلی کو کھایا اور 24 گھنٹے کے اندر اندر وہ ہلاک ہو گیا، تباہ ہو گیا، کیونکہ یہ گوشت زہر آلود ہو جاتا ہے کہ اس کا سارا خون پیپ بن جاتا ہے۔ تو ایسے ہی حوادث سے معلوم ہوتا ہے کہ شریعت نے جن چیزوں سے منع کیا ہے وہ کسی نہ کسی طور پر انسانی جسم کے لیے نقصان دہ ہیں، مضر ہیں، اس لیے فرمایا کہ حلال اور پاکیزہ، حلال طیبہ، حلال اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ۔ ایک صورت حرمت کی یہ بھی ہے کہ کسی کی حق تلفی نہ ہو۔ آپ نے کسی کی مرغی پکڑ کے ذبح کر دی، مرغی تو حلال ہے لیکن اس کے ساتھ دوسرے انسان کا حق ہے، یہ تو آپ کی ہے ہی نہیں، یہ تو حق کسی کا ہے۔ کسی کی بھیڑ بکری پکڑ کے ذبح کر لی، کسی کا مال ہڑپ کر لیا، تو کسی کا جانور پکڑ لیا، چاہے اس میں اللہ کا نام بھی لیں گے تو پھر بھی وہ حلال نہیں ہوگا، اس کو شرعی طور پہ ذبح کریں تب بھی حلال نہیں ہوگا۔ وجہ کیا ہے کہ چوری کے فعل نے اس کے اندر خباثت کو پیدا کر دیا،
چوری جو ہو گئی ہے، اب چوری کسی دوسرے کے حق کو ضائع کر کے اپنا حق بنانے کی کوشش کرنا، یہ چوری ہے۔ اب جو یہ شریعت میں یہ حلال، یہ اللہ نے قانون بیان فرمایا، تو آپ کسی کے حق کو ضائع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس لیے یہ چیز آپ کے لیے میرے لیے حرام ہے، اللہ نے اس کے کھانے کو حرام کرا دیا۔ اسی طرح رشوت اور سود کا پیسہ ہے تو یہ پیسہ ہے، پیسہ بذات خود تو جائز ہے، حلال چیز ہے، ہم اس کو کماتے ہیں، ہمیں حکم دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہی پیسہ اگر ناجائز راستے سے آئے، رشوت کے ذریعے آئے، یا ہم بینک میں پیسے رکھواتے ہیں یا کسی کو دیتے ہیں اس پہ سود لیتے ہیں، تو اس صورت میں آئے تو اللہ نے کہا کہ یہ مال طیب نہیں رہتا، مال تو ہے لیکن طیباً نہیں ہے، حلالاً طیباً نہیں ہے، جو یہ حرام ہو جاتا ہے، خبیث ہو جاتا ہے، اس لیے شریعت نے اس سے منع کیا۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ بنے نوع انسان کو اللہ تعالیٰ کے جو قائم کردہ قوانین ہیں ان کی پابندی کرنی چاہیے، جن چیزوں کو اللہ نے حلال اور پاکیزہ کہا ہے انہیں کھانا چاہیے، اور جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے حرام چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، انہوں نے حضور علیہ السلام سے عرض کیا، حضور میرے لیے دعا فرمائیں۔ دعا کیا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے۔ مستجاب الدعوات کیا کسے کہتے ہیں؟ کہ اللہ میری ہر دعا کو قبول فرما دے۔ تو یعنی کچھ بندے اللہ کے ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ مستجاب الدعوات، ان کے جو ہے عمل کی وجہ سے وہ اعمال ایسے کرتے ہیں اور ہر چیز میں پھونک پھونک کے جو ہے قدم رکھتے ہیں، اور کھانے میں ہر چیز کو حلال، شک والی چیز بھی نہیں کھاتے، شبہ پڑ جائے کہ یہ چیز ہو سکتا ہے اللہ کے ہاں تو وہ نہیں کھاتے۔ جیسے فضائل اعمال میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو شبہ ہوا، ایک لقمہ کھایا تو پھر اس کو نکالتے رہے، انگلیاں دیتے رہے منہ میں، کسی طرح یہ میرے پیٹ سے میرے جسم کا حصہ نہ بن جائے۔ تو یعنی شک والی اور شبے والی چیزوں سے بھی اجتناب کرے تو اللہ پھر اس کو مستجاب الدعوات بنا دیتے ہیں، یعنی وہ ایسا آدمی بن جاتا ہے کہ اللہ اس کی ہر دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پاس آئے اور کہا، حضور میرے لیے یہ دعا فرمائیں، اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنائیں۔ حضور نے کیا فرمایا؟ حدیث میں آتا ہے، حضور نے ارشاد فرمایا، اے سعد اطب مطعمک، اپنی خوراک کو پاک بنا، اپنی خوراک کو پاکیزہ بناؤ، یعنی طیب غذا استعمال کرو، تکن مستجاب الدعوات، تم مستجاب الدعوات بن جاؤ گے۔ اور حضور نے فرمایا، اس ذات پاک کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جب کوئی شخص حرام کا ایک لقمہ اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے تو 40 دن تک اس کی نیکی قبول نہیں ہوتی، 40 دن تک اس کی نیکی قبول نہیں ہوتی۔ الغرض اللہ تعالیٰ کے حلال اور حرام کے قانون کی پابندی لازمی اور ضروری ہے۔ اگر ہم اس کے برخلاف کریں گے، اللہ کے قانون کی پابندی نہیں کریں گے، تو پھر ہمارا یہ شیطان کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ شیطان کے نقش قدم پر چلنے سے اللہ نے منع فرمایا ہے، تو اس لیے ان جو ہے باتوں پر عمل کرنا چاہیے۔ اگر ہم قرآن پر عمل نہیں کریں گے، قرآن کے بتائے ہوئے اصولوں پر، ضابطوں پر، قوانین پر عمل نہیں کریں گے، تو باقی اس سے ہٹ کر جتنے بھی راستے ہیں وہ شیطانی راستے ہیں۔ اسی لیے ہم جمہوریت کا انکار کرتے ہیں۔ جمہوریت میں کیا ہے؟ ہمارے ملک میں جمہوریت ہے، کئی اسلامی ملکوں میں جمہوریت ہے، اور یہ انگریز کا اور جو ہے یہود و نصارہ کا نظام ہے۔ جمہوریت میں قرآن کو نہیں دیکھا جاتا۔ جمہوریت میں یہ کہتے ہیں آپ اسمبلی میں اپنا بل پاس کریں، شراب کو حلال کرنا ہے، حرام کرنا ہے، ٹھیک ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، بس جتنے لوگ زیادہ اس پہ ووٹ دے دیں گے اس کو ہم قانون کا حصہ بنا دیں گے۔ تو ہم ان کو یہ بات کہتے ہیں کہ بھائی ہم اس قانون کو نہیں مانتے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف ہے۔ جو قانون اللہ اور اللہ کے رسول نے بتایا اس کے مخالف ہو، چاہے تمہاری 1000 اسمبلیاں بھی اس کو پاس کرتی رہیں، وہ اللہ کے نزدیک حرام ہے اور وہ ہمارے نزدیک بھی حرام ہے۔ ہم تمہارے اس آئین کو پاؤں کی ٹھوکر پہ رکھتے ہیں۔ تو اس لیے خلیفہ جو ہوتا ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے نظام کا پابند ہوتا ہے، تو خلافت کا نظام ہونا چاہیے۔ یہ جمہوریت اور اس کے ساتھ جتنے بھی باطل نظام دنیا میں کام کر رہے ہیں یہ سب کے سب شیطانی نظام ہیں۔ جو آدمی جمہوریت میں جا کر ووٹیں لگاتا ہے، ووٹیں ڈالتا ہے، اپنے انگوٹھے لگاتا ہے، وہ جمہوریت کا حصہ ہے۔ وہ کل اللہ اس سے پوچھیں گے کہ تم نے میرے خلافت کے نظام کے مقابلے میں جو یہود و نصارہ کا نظام تھا، برطانیہ کا نظام تھا، انگریز کا نظام تھا، تم نے اس کے حصہ بن کے اس کو ووٹیں دی اور اس کو تقویت دی، میرے نظام کے لیے تم نے کیا کیا؟ تو اس لیے اسلامی نظام کو قائم کرنا، خلافت کو قائم کرنا یہ فرض ہے۔ جب خلافت آئے گی تو ان سب قانون کی حفاظت ہوگی،
اب دیکھیں یہاں ہمارے ملک میں چور کو سزا کیا دی جاتی ہے؟ دفعہ فلاں لگتا ہے، اس کے ساتھ اتنا جرمانہ ہوگا، اتنے سال قید ہوگی۔ بھائی اتنا جرمانہ اتنے سال قید کہاں قرآن میں لکھی ہوئی ہے؟ قتل کرنے والے کو کیا سزا ہے؟ جی اتنا جرمانہ ہے، اتنی سزا ہے۔ بھائی قتل کے لیے قصاص ہے، اور اللہ نے جو ہے قصاص کے علاوہ دوسری چیز دیت رکھی ہے۔ اللہ کا اپنا قانون اور ضابطہ ہے قرآن مجید کا۔ جو قرآن مجید کے قانون اور ضابطے کے مخالف انگریز کا یا کسی کا بھی نظام ہوگا، ہم اس کو نہیں مانتے۔ یہ اب دیکھیں اس میں دو چیزیں ہوں گی، اگر اپنے آئین کو نہیں مانیں گے تو آپ حکومت کے باغی کہلائیں گے، جیل ہوگی، ٹھیک ہے۔ یہی علماء کے لیے ہے کہ وہ کہتے ہیں بھئی قرآن کو نافذ کرو، کہتے ہیں یہ مولوی ہمارے نظام کو نہیں چلنے دیتے، ہمارے نظام کے رستے میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ بھئی سود ہے، کہتے ہیں جی ہم کیا کریں، پوری دنیا سے سود نہیں لیں گے تو ملک نہیں چلے گا۔ جب بھی بات ہوتی ہے علماء کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ سودی نظام ہے، یہ غلط نظام ہے، اس کو ختم کرو، ٹھیک ہے۔ ہم کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ بلکہ کئی بدبختوں نے تو علماء سے آ کے گزارش کی کہ کوئی نظر ثانی کریں، اس میں کوئی جواز پیدا کریں۔ تو جب ہم اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو کہتے ہیں دیکھو ہمارے نظام میں، ہماری حکومتوں میں جو سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے یہ مولوی رکاوٹ بنتا ہے۔ بھائی اللہ اور اللہ کے قانون کو نافذ کرو نا۔ جب ہم مسلمان پیدا ہوئے ہیں، اسلام ہمارا مذہب ہے، اسلام ہمارا دین ہے، تو اسی دین پر چلنا چاہیے، اسی دین کو نافذ کرنا چاہیے، اسی دین کو آگے پھیلانا چاہیے، اسی دین پہ سب کو آنا چاہیے۔ اب نام مسلمانوں کا ہے، رجسٹر میں نام اسلام کا لکھا ہوا ہے، دین اسلام کو بنایا ہوا ہے، نظام چلنے میں جس پر چلنا ہے وہ سارا کفر کا ہے۔ بازار کا نظام کفر کا ہے، عدالتوں کا نظام کفر کا ہے، سارا نظام کفر کا ہے، تو برکتیں کہاں سے آئیں گی؟ اللہ رحمت کہاں سے لائیں گے؟ اللہ کی رحمتیں تو اللہ کے نظام کے ساتھ ہیں، اللہ کی رحمتیں تو قرآن کے ساتھ ہیں، اللہ کی رحمتیں حضور علیہ السلام کے فرمان کے ساتھ ہیں۔ جب اللہ کا قرآن نہیں، حضور کا فرمان نہیں، تو رحمتیں کہاں ہوں گی؟ غیروں کے ہم غلام ہیں، ٹھیک ہے۔ ہماری غمیوں میں جو ہے بدعات اور رسومات جو ہے رائج ہوئی ہیں، اور ہماری شادیوں میں جو ہے یہودیوں کے اور ہندوؤں کا نظام چل رہا ہے، ہمارے بازاروں میں سود چل رہا ہے، رشوتیں چل رہی ہیں، ہماری سارے کے سارے نظام بگڑے ہوئے ہیں، تو اللہ کہاں سے رحمتیں لائے گا؟ اس لیے یہ جگہ جگہ اللہ اپنے قوانین کو بیان فرماتے ہیں۔ یہ قرآن مجید قانون کی کتاب ہے، یہ قرآن مجید آئین کی کتاب ہے، یہ ہمارے لیے ضابطۂ حیات ہے۔ اور حضور نے کے بارے میں قرآن میں فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اسوہ حسنہ ہے۔ اگر کوئی مثال فار ایگزامپل تم کوئی چیز لینا چاہتے ہو، وہ تمہارے لیے حضور کی زندگی ہے۔ حضور کی زندگی کے مقابلے میں ساری دنیا کے لوگوں کی زندگیاں ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ حضور جس طرح سوئے، ان کا سونا ہمارے لیے برکت ہے۔ ہم ان کے سونے کے طریقے کو چھوڑ کر، چاہے دنیا جو ہے جتنی بھی ٹیکنالوجی حاصل کر لے، جتنے بھی جدید طریقے سونے کے بنا لیں، اور جتنی بھی جدید جو ہے طرز اختیار کر لیں، ہم یہود و حنود کے طریقے کو پسند نہیں کرتے، ہم تو حضور کے۔ اور کھانے کا طریقہ حضور کا کیا تھا، بیت الخلاء میں جانے کا طریقہ کیا تھا، بیت الخلاء سے نکلنے کا طریقہ کیا تھا، ہر وہ طریقہ جس کو ہم حضور کے طریقے کو سنت کہتے ہیں، سنت کے مقابلے میں ہم یہودیوں کے طریقے، انگریزوں کے طریقوں کو پاؤں کی ٹھوکر پہ بھی نہیں رکھتے، کیونکہ قرآن پر عمل کرنا ہمارے لیے لازمی ہے، ضروری ہے۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اپنے قوانین پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الامی الکریم۔ اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہماری کمیوں کوتاہیوں کو یا اللہ معاف فرمائے، یا اللہ درگزر فرمائیے، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ یا اللہ ہمیں اپنے نظام سے آپ نے محروم کیا ہے، مدتیں گزر گئی ہیں، یا اللہ ہم اسلامی نظام سے محروم ہیں، یا اللہ غیروں کے غلام بنے ہوئے ہیں، غیروں کا نظام، غیروں کا کلچر، غیروں کی سوسائٹیاں، غیروں کے طریقے ہمارے اوپر نافذ ہیں۔ یا اللہ پینٹ شرٹ ہمارے بچے، ہماری نسلیں پہن رہی ہیں، یا اللہ وہ لباس ہمارا نہیں رہا، وہ شادیاں، وہ غمیاں ہماری نہیں رہی، وہ تجارتیں ہماری اپنی نہیں رہی۔ یا اللہ ہمیں اپنا نظام نصیب فرما، یا اللہ قرآن و سنت کی وہ بہاریں ہمیں دوبارہ نصیب فرما، یا اللہ قرآن و سنت کا غلبہ نصیب فرما، قرآن و سنت سے محبت نصیب فرما، یا اللہ قرآن و سنت کو بطور آئین، بطور دستور، بطور ضابطۂ حیات ہمیں نصیب فرما۔ یا اللہ غیروں کے جتنے نظام پوری دنیا میں کام کر رہے ہیں، جمہوریت ہے، سوشلزم ہے، کمیونزم ہے، بادشاہت ہے، اور اس طرح کے دوسرے ملکیت ہے، یا اللہ ان سب باطل نظاموں کو ختم فرما، یا اللہ خلافت کا نظام ہمیں نصیب فرما۔ یا اللہ اپنے ذات سے ڈرنے والے لوگ، آپ سے محبت کرنے والے لوگ، دین والے لوگوں کو یا اللہ کھڑا فرمائیے۔ یا اللہ
پوری دنیا میں باطل نظاموں سے جہاد کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائیے یا اللہ اپنے نظام کا حصہ بننے کی، امام مہدی علیہ السلام کے نظام کا حصہ بننے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیے یا اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، اسی نظام کو پوری دنیا میں غالب فرمائیں گے یا اللہ ہمیں اسی نظام کو سننے، سمجھنے، عمل کرنے یا اللہ اس کی حفاظت کرنے، اس کی اشاعت کرنے، اس کے غلبے کے لیے ہمیں توفیق نصیب فرمائیے یا اللہ جب تک زندگی ہو عزت والی، وقار والی، ایمان والی، خیر والی، فرمانبرداری والی زندگی نصیب فرمائیے، جب بھی موت آئے سعادت والی، شہادت والی موت نصیب فرمائیے، خاتمہ ایمان پر فرمائیے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا